جب تیری دم پہ بندہ پیر رکھے تو تو کہتا ہے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں، تو مجھ سے وضاحت لے لیتے، تو مجھ سے کیوں نہیں وضاحت لی؟ ادھر سے اپنے آپ کو مفتی بھی کہتے ہو، مناظر اسلام بھی کہتے ہو، اور خیانتیں بھی کرتے ہو۔ قائل کے کلام کی تشریح کے بغیر اس پہ فتوی بازیاں کرنا یہ جہالت تامہ ہے۔ تو اس کی تقریروں سے ہزاروں ایسی چیزیں مسٹیکیں نکل آتی ہیں جو ہم الحمدللہ نکال سکتے ہیں۔ کہ جس کی علمی لیاقت یہ ہے کہ جس کو واحد متکلم اور جمع متکلم کی صیغوں کی پہچان نہیں ہے، اسالو کا یا نسالو کا اس کا معنی کیا ہے یا کیا کرنا ہے۔ تو اس میں کیا لفظ ہے؟ نسألک العصمۃ، یا اللہ میں تجھ سے معصومیت کا سوال کرتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے معصومیت کا سوال کرتا ہوں۔ ابہام اور اوہام کا اسے فرق کا پتہ نہیں ہے۔ والابہام ساترتے والابہام ساترتے مطالعۃ الغیوب فقد ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ اور پھر یہ تو یہ رہا قرآن مجید فرقان حمید کی جب یہ تلاوت کرتا ہے، مشہور و معروف آیا کریمہ ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، مگر اس موصوف کو، اس جاہل مطلق کو یہ مشہور و معروف آیا کریمہ بھی نہیں آتی۔ من انفسہم یتلو علیہم آیاتنا، من انفسہم یتلو علیہم آیاتنا، آیاتنا لفظ ہے آیاتی ہی، اور اس نے پڑھا آیاتینا، ترجمہ تو اب یہی کرے گا۔ آیاتینا میں نا ضمیر کون سی ہے اور آیاتی ہی میں ہی ضمیر کون سی ہے، اور یہ کس طرف لوٹ رہی ہے، یہ راجع کس طرف ہے، اس کا مرجع کون ہے؟ تو جس کو قرآن کی مشہور و معروف آیا کریمہ پڑھنی نہ آتی ہو، جس کو واحد متکلم اور جمع متکلم کی صیغوں کا پتہ نہ ہو، جس کو اوہام اور ابہام کے فرق کا پتہ نہ ہو، وہ آج باتیں کرتا ہے علماء ربانیین کے خلاف، اور وہ مناظرے کے چیلنج کرتا ہے حضرت قبلہ امام جلالی محسن اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کی ذات کو۔ یہ میرا کلپ سنی کون ہے، اس کے اندر عمر بن عاص میں نے نام لیا ہوا ہے۔ مگر حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان، مغیرہ بن شعبہ، حضرت واشی، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ہندہ، ان میں سے حضرت عمر بن عاص، ان میں سے کسی ایک کے متعلق بھی دل میلہ رکھے، صدر الشریعہ فرماتے ہیں وہ سنی نہیں پکا رافضی ہے۔ تو رات کی تقریر میں نے عمر بن عاص کی بجائے عمر بن سعد کا نام لے لیا، تو بالکل عمر بن سعد میں اب بھی کہتا ہوں ملعون ہے، لعنتی ہے، جو امام علی مقام شہدائے کربلا کی شہادتوں میں جو ان کے قاتلین میں شامل ہے وہ لعنتی ہے۔ جس طرح وہ لعنتی ہے اسی طرح تو بھی ٹیرا لعنتی ہے، جو حضرت ابو سفیان کو خبیث کہتا ہے اور حضرت امیر معاویہ کی گستاخیاں کرتا ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین ناظرین، آج مجھے پیکر اخلاص و محبت، شاہین فکر رضا، پاسبان مسلک کے اعلیٰ حضرت مولانا پیر مفتی محمد غفران محمود سیالوی صاحب زید شرف کا ایک بیان سننے کا اتفاق ہوا، جس کے اندر آپ نے بڑا تفصیلی، مختصر مگر جامع اور معنی کلام فرمایا، اور ایک بدنام زمانہ، گستاخ صحابہ، غدار ختم نبوت حنیف قریشی کے حوالہ سے انہوں نے یہ فرمایا کہ اس نے میری گفتگو سیاق کلام سے ہٹا کے ما قبل ما بعد کاٹ کے وائرل کی، اور پھر اس سے عوام اہل سنت کے اذہان میں جو شکوک و شبہات پیدا کرنے کی سعی حاصل کی ہے، تو آپ نے اس کا بھرپور تعاقب بھی کیا اور اس کی تردید بھی فرمائی ہے، جس پر مفتی صاحب نے، قبلہ پیر صاحب نے جس انداز میں وضاحت کی، یقیناً آپ ناظرین کرام سماعت فرما چکے ہوں گے، مزید ہم بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، آپ سماعت فرما سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں اس وقت ایبٹ آباد ٹھنڈیانی کے مقام پہ موجود ہوں۔ یہاں ٹھنڈیانی میں، یہ میں سیالکوٹ ٹھنڈیانی ضلع ایبٹ آباد مشہور ہے، یہاں آج زور کے بعد خطاب ہے۔ ابھی مجھے کلپ ملا ہے، چونکہ اس بندے نے میرا نام نہیں لیا، اس نے مجھے گستاخ اور یزیدی اور یہاں پنڈی کے قریب رہتا ہے یوں کر کے اس نے میرا تعارف کروایا۔ تو میں بھی کہتا ہوں کہ جس بندے نے یہ بات میرے متعلق کی ہے وہ بھی پنڈی میں رہتا ہے، پنڈی کا غنڈہ ہے، رافضی ہے، صحابہ کا گستاخ ہے، حضرت امیر معاویہ کا شدید ترین گستاخ ہے، تفضیلی ہے، اور حضرت ابو سفیان کو خبیث کہتا ہے۔ اس خبیث کو آپ سمجھ گئے ہوں گے کون سا ہے، ٹیرا صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ تو گزارش یہ ہے کہ کل میری گڑی حبیب اللہ خطاب تھا، تو وہاں پہ صحابہ والے بیت کی شان، شہدائے کربلا کے حوالہ سے بالخصوص ذکر تھا۔ تو صحابہ کے حوالہ سے
میں نے چند گزارشات کی، اس میں میں نے صاحب بہار شریعت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بہار شریعت کی پہلی جو ہے جلد، پہلا حصہ امامت کبریٰ کا چیپٹر عقیدہ نمبر 7 پڑھا، اور میں نے وہ باقاعدہ پورا پڑھا، اور اس ٹیرے نے سب سے بڑی بدماشی یہ کی کہ بہار شریعت کے لفظ بیچ سے کاٹ دیے، اپنی مرضی کی چیز بیچ میں سے اٹھا لی۔ میں وضاحت کرتا ہوں۔ صاحب بہار شریعت نے فرمایا کہ کسی ایک صحابی سے بھی سوء عقیدت رکھنا گمراہی ہے، بد مذہبی ہے، بد عقیدگی ہے اور استحقاق جہنم ہے، ایسا بندہ جہنمی ہے اور پکا رافضی ہے۔ خواہ وہ شخص حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی دیگر صحابہ کا محب بھی کہلوائے، سنی بھی کہلوائے، تب بھی رافضی ہے اگر وہ حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان، حضرت عمر بن عاص، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت واشی، حضرت ہند، ان کو جب تک دل سے تسلیم نہیں کرے گا، ان سے محبت نہیں کرے گا، وہ پکا ٹھکا رافضی ہے۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ کے حوالہ سے میں نے کہا، فتح رضیہ شریف 24ویں جلد میں اعلی حضرت نے یہاں تک لکھا کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے ادب اور گستاخ ہے وہ پکا رافضی ہے۔ اب یہ حوالہ جات ہو گئے۔ اب اس بدبخت نے، اس ملعون نے، جو صحابہ کا گستاخ ہے، جو کبھی امیر معاویہ کے نام بگاڑتا ہے، جو حضرت ابو سفیان کو جناب والا خبیث کہتا ہے، جو جناب والا تفضیلی ہے، رافضیوں کا دلال ہے، ٹیرا آپ کی پنڈی میں رہتا ہے، تو یہ آپ سمجھ جائیں۔ چونکہ اس نے میرا نام نہیں لیا، اس لیے میں بھی نام نہیں لیتا۔ اس نے کل رات پنڈی میں، وہ مجھے کلپ ابھی آیا ہے، میرا تقریر میں کلپ چلایا اور بڑا اس نے جناب والا وہ ناچا کودا سٹیج پہ کہ دیکھیں جناب والا عمر بن سعد کا نام لے لیا۔ اب میں نے جو بیان کیا اس میں بیان کرتے ہوئے میں نے یہ صحابہ کے نام لیا، امیر معاویہ، ابو سفیان اور حضرت ہند، حضرت واشی، حضرت مغیرہ بن شعبہ، ساتھ عمر بن عاص، یہ نام تو وہ اس وقت ظاہر بات ہے، اس طرح تو اس کی تقریروں سے ہزاروں ایسی چیزیں مسٹیکیں نکل آتی ہیں جو ہم الحمدللہ نکال سکتے ہیں۔ تو وہاں پہ میں نے عمر بن عاص کی بجائے میری زبان سے نکل گیا عمر بن سعد، جبکہ پیچھے میں صحابہ کا ذکر بھی کر رہا ہوں۔ تو بندے میں سینس ہونی چاہیے نا، جب تیری دم پہ بندہ پیر رکھے تو کہتا ہے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں، تو مجھ سے وضاحت لے لیتے، تو مجھ سے کیوں نہیں وضاحت لی؟ ادھر سے اپنے آپ کو مفتی بھی کہتے ہو، مناظر اسلام بھی کہتے ہو اور خیانتیں بھی کرتے ہو۔ بہار شریعت کے لفظ بھی بیچ سے کاٹ دیے، اگلا پچھلا بھی کاٹ دیا، بیچ سے نکال لیا، ٹھیک ہے۔ عمر بن عاص اور عمر بن سعد، آپ بھی سننے والے اس کو ذرا سمجھ لیں کہ اس میں مسٹیک جو ہے وہ ایک فطرتی بات ہے، سبقت لسانی بھی ہو جاتی ہے، بندے کی عدم توجہ کی بنا پہ ایسا معاملہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو وہاں عمر بن سعد میں نے نام لے لیا جبکہ عمر بن عاص ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اسی یہی بہار شریعت کا یہ میرا کلپ سنی کون ہے، اس کے اندر عمر بن عاص میں نے نام لیا ہوا ہے۔ تو رات کی تقریر میں میں نے عمر بن عاص کی بجائے عمر بن سعد کا نام لے لیا۔ تو بالکل عمر بن سعد میں اب بھی کہتا ہوں ملعون ہے، لعنتی ہے، جو امام علی مقام شہدائے کربلا کی شہادتوں میں جو ان کے قاتلین میں شامل ہے وہ لعنتی ہے۔ جس طرح وہ لعنتی ہے اسی طرح تو بھی ٹیرا لعنتی ہے، جو حضرت ابو سفیان کو خبیث کہتا ہے اور حضرت امیر معاویہ کی گستاخیاں کرتا ہے۔ تو جس طرح ہم اس کو لعنتی، آل بیت کے گستاخ کو، شہدائے کربلا کے قاتل عمر بن سعد کو اور دیگر اس کے معاونین کو لعنتی سمجھتے ہیں، اسی طرح تجھے بھی لعنتی سمجھتے ہیں، تو صحابہ کا گستاخ ہے۔ تو یہ جناب والا عمر بن سعد کی بجائے عمر بن عاص، یہ صحابی رسول ہے۔ تو یہ جناب والا اس مسٹیک کو تم نے کس رنگ میں پیش کیا؟ یہ ایسے کام تیرے جیسے حرام توپی کر سکتے ہیں۔ پھر آگے میں نے جو کہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گستاخ ہے، 24ویں جلد میں فتح رضویہ شریف حضرت فرماتے ہیں وہ پکا رافضی ہے۔ یہاں تو نے کیا کیا؟ یہاں حضرت امیر معاویہ کا نام تو نے غائب کر کے یہاں بھی تو نے اپنے طور پہ عمر بن سعد کو سیٹ کر کے کہا کہ جو عمر بن سعد کا جناب والا انکار کرے پکا رافضی ہے۔ اب بتا تو رافضی ہے یا نہیں؟ تو لعنتی ہے یا نہیں؟ لعنتیوں والے کام تو خود کرتا ہے۔ میں نے فتح رضویہ شریف کا حوالہ دیا، وہاں نے میں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا ہے۔ اب وہ جو تقریر چونکہ ابھی تک میرے تک پہنچی نہیں ہے، میں یہاں ایبٹ آباد ٹھنڈیانی جو ہے یہاں موجود ہوں، وہ بھی انشاءاللہ اور باقی تفصیلی ریمانڈ میں بیٹا تیرا بعد میں لوں گا۔ تو یہ سب سے پہلے چونکہ علماء مجھ سے رابطہ کر رہے تھے، غلط فہمی پیدا ہو رہی تھی، تو وہ میں نے باقاعدہ اس پہ پہلے بھی کلپ ریکارڈ کروایا ہوا ہے اور وہاں بھی یہی میں نے بیان کیا ہے۔ وہاں باقاعدہ بہار شریعت کا نام لیا،
امامت کبریٰ چیپٹر عقیدہ نمبر 7. تو تیری دیانتداری نہیں بنتی تھی کہ تو وہاں سے چیک کر لیتا, وہاں سے دیکھ لیتا, اور یا مجھ سے رابطہ کروا لیتا, کسی بندے کا پوچھ لیتا. تو وہاں جو چیز لکھی ہوئی ہے وہی میں نے بیان کی. صرف اتنی مسٹیک ہوئی ہے کہ عمر بن عاص کی بجائے عمر بن سعد کا نام نکل گیا. تو بالکل عمر بن سعد کو میں لانتی سمجھتا ہوں, وہ اہل بیت کا قاتل ہے. جس طرح اس کو لانتی سمجھتا ہوں, تو بھی صحابہ کا گستاخ ہے, تو بھی اسی طرح کا لانتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس پر قبلہ پیر صاحب نے وضاحت فرما دی. اور یہ ایک فطرتی عمل ہے, بلکہ یہ شخص خود بھی اس کا اعتراف کرتا ہے اور خود بھی اس کا یہ اقراری ہے کہ جب اس نے ایک دفعہ اپنی کسی تقریر میں حوالہ پیش کیا اور جس کتاب کا اس نے نام لیا اس کتاب میں وہ روایت موجود نہیں تھی. جب اسے رابطہ کیا گیا تو اس نے کہا جی ایسا ہو جاتا ہے, چونکہ ہم رات دن پروگرامز میں رہتے ہیں, سفر میں رہتے ہیں, تھکاوٹ کی وجہ سے, نیند کی وجہ سے بعض اوقات یوں ہو جاتا ہے کہ ہم بول کچھ اور رہے ہوتے ہیں جبکہ ہمارے ذہنوں میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. ظاہر انسان ہے, فطرتی عمل ہے. جس طرح کی قبلہ پیر صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کی شب و روز مصروفیات ہیں, مسلک اعلیٰ حضرت کے پرچار کے لیے آپ ملک کے طول و عرض میں سفر فرماتے ہیں. سبقت لسانی کی وجہ سے جو لفظ نکلا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی جگہ قبلہ پیر صاحب نے عمر بن سعد کہا, اور وہ بھی ایک موقع پر سبقت لسانی ہوئی اور جس پر آپ نے باقاعدہ وضاحت بھی فرما دی کہ میں اس عمر بن سعد کو آج بھی ملعون سمجھتا ہوں جس نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس رفقا کی شہادتوں میں پیش تھا اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مقدس ذوات پہ ظلم و ستم کرنے والا تھا. تو میں اس کو آج بھی لعنتی اور ملعون ہی سمجھتا ہوں. اگر انسان کے پاس عقل ہو, تھوڑی سی سینس ہو, سوچنے کی اگر کچھ اندر حس اور غیرت ہو, تو انسان اس طرح کی گفتگو کرنے سے قبل 1000 بار سوچتا ہے کہ اس سے قبل قبلہ پیر صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کے متعدد بیانات آج بھی نیٹ پہ موجود ہیں, جس کے اندر آپ نے بہار شریعت سے حوالہ دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ صاحب بہار شریعت صدر الطریقہ بدر الشریعہ حضرت مولانا محمد امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ نے امامت کبریٰ کے چیپٹر میں جو بیان فرمائی ہے اہل سنت و جماعت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ اگر کوئی سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام عالم رضوان میں سے کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی سوئی ادب رکھتا ہے تو وہ سنی نہیں ہو سکتا, وہ پکا رافضی ہے اور وہ جہنم کا مستحق ہے. تو اس کے اندر قبلہ پیر صاحب نے باقاعدہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامی اسم گرامی ذکر کیا ہے. یہ آپ بیان سماعت فرما سکتے ہیں 11 فروری 2023 ساروں کی گجرات میں. آپ کا یہ بیان آج بھی آپ کی آفیشیل یوٹیوب چینل پہ موجود ہے, آپ سن سکتے ہیں. عظیم بزرگ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بہار شریعت کا پہلا حصہ امامت کبریٰ کا چیپٹر عقیدہ نمبر 7, اس میں فرماتے ہیں کسی ایک صحابی سے بھی سوء عقیدت رکھنا, دل میلا رکھنا, یہ بد مذہبی ہے, گمراہی ہے, استحقاق جہنم ہے. وہ بندہ جہنمی ہے جو کسی صحابی کے متعلق دل میلا رکھتا ہے. صدر الشریعہ فرماتے ہیں وہ پکا رافضی ہے, خواہ وہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی سے محبت کے دعوے کرے, ان کی تعریف کرے, اپنے آپ کو سنی بھی کہلوائے, مگر حضرت امیر معاویہ, حضرت ابو سفیان, مغیرہ بن شعبہ, حضرت واشی, حضرت ابو موسیٰ عشری, حضرت ہندہ, ان میں سے حضرت عمر بن عاص, ان میں سے کسی ایک کے متعلق بھی دل میلا رکھے. صدر الشریعہ فرماتے ہیں وہ سنی نہیں پکا رافضی ہے. اور اس کے اندر قبلہ پیر صاحب نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا نامی اسم گرامی ذکر فرمایا ہے. دوسرا بیان 18 ستمبر 2022 ڈسکا گجرانوالہ میں آپ کا بیان نیٹ پہ آج بھی آپ کی آفیشیل یوٹیوب چینل پہ موجود ہے, آپ سن سکتے ہیں. اس کے اندر بھی قبلہ پیر صاحب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامی اسم گرامی ذکر فرما رہے ہیں. کا راستہ اختیار کرتا ہے یقیناً وہ اللہ کی پکڑ میں آئے گا. اس لیے دونوں کی محبت فرض ہے, دونوں کا جب بھی ذکر کریں خیر کے ساتھ ذکر کریں, اور یہ بھی نہیں کہ کچھ صحابہ کو مانو اور کچھ کو چھوڑ دو. یاد رکھیں صدر الشریعہ بدر الطریقہ بہار شریعت کی پہلی جلد میں
امامت کبریٰ کا چیپٹر عقیدہ نمبر 7 میں فرماتے ہیں کسی ایک صحابی سے بھی سوء عقیدت رکھنا، دل میلا رکھنا، نفرت کا تعلق رکھنا کسی ایک صحابی سے بھی، یہ بد مذہبی ہے، بے دینی ہے، استحقاق جہنم ہے۔ اور ایسا شخص پکا رافضی ہے، خواہ وہ اپنے آپ کو سنی کہلوائے اور خلفائے راشدین کی محبت کا دعوے دار بھی ہو، پھر بھی رافضی ہے جب تک حضور کے ہر صحابی خلفائے راشدین بشمول حضرت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت وحشی، حضرت ہندہ، حضرت عمر بن عاص، ان سب سے محبت نہ کرے، وہ سنی نہیں، وہ رافضی ہے۔ کوئی بھی سنی کہلوائے، پیر ہو یا اور اسی طرح آپ کا جو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے اس میں بھی آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک کیا۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھاری شریعت پہلا حصہ امامت کبریٰ کا چیپٹر عقیدہ نمبر 7 فرمائے کسی ایک صحابی سے بھی سوء عقیدت رکھنا، نفرت کا تعلق رکھنا، یہ گمراہی ہے، بے دینی ہے، بد مذہبی ہے اور استحقاق جہنم ہے، یہ جہنم میں پہنچانے والا عمل ہے۔ اور ایسا بندہ پکا رافضی ہے، خواہ وہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی سے محبت کا دعویٰ بھی کرے اور خود کو سنی بھی کہلوائے، تب بھی رافضی ہے، جب تک کہ وہ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی سے لے کر پہلے درجے سے لے کر سابقون الاولون سے لے کر آخری درجے، چاہے وہ حضرت امیر معاویہ ہوں، حضرت ابو سفیان ہوں، حضرت ہندہ ہوں، مغیرہ بن شعبہ ہوں، ابو موسیٰ اشعری ہوں، حضرت واشی ہوں، عمر بن عاص ہوں، ہر ایک صحابی سے جب تک محبت نہیں رکھے گا وہ سنی نہیں، وہ رافضی ہے۔ تو اب 3 مقامات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، وگرنہ متعدد مقامات پہ آپ کے بلا پیر صاحب کا یہ بیان سماعت فرما سکتے ہیں کہ اگر پیر صاحب نے 3 مقامات پہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی ذکر پاک کیا ہے، تو اگر کسی ایک موقع پر سبقت لسانی کی وجہ سے یہ جملہ نکلا مگر آپ نے فوراً وضاحت بھی فرما دی، حالانکہ آپ سفر میں تھے، گھر میں پہنچ کر بھی اس کی وضاحت کر سکتے تھے، مگر آپ نے دوران سفر ہی اس کی وضاحت فرما کر جن کے اذان میں اس طرح کے کوئی اشکالات پیدا ہو رہے تھے آپ نے ان کو رفع اور دفع فرما دیا۔ اب میں اس حنیف قریشی کے حوالہ سے کیا گفتگو کروں، اپنی سامعین و ناظرین کی خدمت میں اس کی کس کس جہالت کا پردہ فاش کروں، اس کی علمی قابلیت و صلاحیت کا پردہ چاک کروں، بطور نمونہ 2-3 چیزیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ یا تو یہ شخص نفسیاتی مریض ہے، یا یہ نسیان کا مریض ہے، اور بالیقین یہ نسیان کا مریض ہے۔ ظاہر ہے کہ جب روافظ کی طرف سے اس طرح کی جب ایڈ لگے گی تو اس وقت پھر عقل و خرد پر، آنکھوں پر انسان کے پردہ پڑ جاتا ہے، اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اصل میں معاملہ یہ ہے، ان کو درد اس چیز کا ہے کہ ہزارہ کی جتنی بھی پٹی ہے، جامعہ رافضیہ ضیاء العلوم، اگر آپ جا کر دیکھیں، اس کا وزٹ کریں، وہاں پر دیگر صوبہ جات کے یا اضلاع کی تعداد بہت کم ہے، اور آلموسٹ جو وہاں تعداد ہے وہ ہزارہ کی ہے۔ تو ہزارہ کی سرزمین سے انہوں نے اس طرح کے لوگ وہاں بلا کر اسی حنیف قریشی جیسے پالے ہیں جو صحابہ کرام علیہم رضوان پر تبرہ بازی کرتے ہیں۔ تو قبلہ پیر صاحب دامت برکاتہم القدسیہ نے ان کے گھر میں گھس کر وہاں کے شاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ پیر صاحب کو اپنے ہاں بلایا، اور جس انداز میں خوبصورت انہوں نے محافل کا اہتمام کیا، کر رہے ہیں، مزید بھی انشاءاللہ کریں گے، اللہ کے فضل سے ایبٹ آباد، منسیرہ، گڑھی حبیب اللہ، یہاں تک کہ مظفر آباد تک اللہ کے فضل سے مبلغین تحریک صراط مستقیم کا اب جال بچ چکا ہے، مراکز صراط مستقیم قائم ہو چکے ہیں اور مزید ہو رہے ہیں، اور دیگر شعبہ جات بھی اللہ کے فضل سے وہاں ان کا بھی انعقاد ہو چکا ہے، اور مراکز، مدارس اللہ کے فضل سے دن بدن وہاں پر قائم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اب اسے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ تو میرے گھر میں گھس گئے ہیں، اور میرے گھر میں گھس کر انہوں نے مجھ پر وار کیا، اور میری اصلیت، میری حقیقت، میری آبائی علاقے کی عوام کو بتا کر میرا جو ایک بھرم بنا تھا، بزام خیش جو اپنے آپ کو مفتی اور کیا سے کیا کہتا پھر رہا تھا، اس کا پردہ فاش ہو گیا۔ اب اس اپنی ساری ساکھ کو بچانے کے لیے اس طرح کے یہ پروپیگنڈے کرنے کے درپے ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم ان روافظ کے ہرکاروں، ان کی ہم نواؤں اور ان کے ان جیسے نمکخواروں کی جڑیں کاٹیں گے اور مسلک اعلی حضرت کا پرچم بلند کریں گے۔ تو قبلہ پیر صاحب نے بھی ہری پور ہزارہ کی سرزمین پہ جا کر، منسیرہ، گڑھی حبیب اللہ، اس حنیف قریشی کے گھر میں گھس کر جو ضربیں لگائی ہیں،
آج اس کا چیخنا، آج اس کا چلانا قبلہ پیر صاحب اس بات کی بین دلیل ہے کہ اس کو آپ کی ضرب نشانے پہ لگی ہیں۔ اب اس کی حقیقت اور اس کی علمی قابلیت و صلاحیت کے لحاظ سے میں نے ایک دو چیزیں آپ کی گوش گزار کرنی ہے، آپ خود اندازہ کر سکیں گے۔ اس شخص نے اپنی ایک تقریر میں، بیان میں قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ کی ذات کے خلاف زہر اگلتے ہوئے اس نے کہا جی جو چشتی بزرگ ہیں وہ یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کے فضل سے جتنے بھی سلاسل ہیں سب سلاسل کے بزرگان دین اور یہ نظام کا یہ معمول ہے۔ دلائل الخیرات شریف اور حزب البحر شریف، اس کے اندر یہ وظیفہ موجود ہے۔ اس نے یہی وظیفہ اپنی طرف سے اپنا علمی روب اور دبدبہ بٹھانے اور اپنی ساکھ بچانے کے لیے اس نے یہ عبارت پڑھی، نسألک العصمۃ فی الحرکات والسکنات والکلمات والارادات والخطرات من الظنون والشکوک والاوہام الساطرۃ للقلوب عن مطالعۃ الغیوب فقد ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ عبارت تو اس نے پڑھی، مگر جب ترجمہ کیا تو اس ترجمے میں جتنے اس نے جہالت کے گل کھلائے، الامان والحفیظ، بندہ حیران ہوتا ہے کہ ابتدائی سال میں پڑھنے والا طالب علم بھی اس چیز سے باخبر آگاہ ہے کہ ہاں میں نے ترجمہ کرنا ہے، صیغہ متکلم کا ہے، جمع کا ہے، ترجمہ کرتے ہوئے میں نے یہاں پر کس کا اعتبار کرنا ہے۔ جو اس نے غلط عبارت پڑھی وہ کیا ہے، والاوہام الساطرہ، اوہام وہم کی جمع ہے، اس نے اوہام کو ابہام پڑھا، ابہام اشکالات، والاوہام الساطرہ کی جگہ پڑھا والابہام الساطرہ۔ والابہام الساطرۃ والابہام الساطرۃ والابہام الساطرۃ عن مطالعۃ الغیوب فقد ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ اب آگے لفظ ہے للقلوب، تو یہ موصوف للقلوب کو بھی چھوڑ گیا۔ والابہام الساطرۃ والابہام الساطرۃ والابہام الساطرۃ عن مطالعۃ الغیوب فقد ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ ایسے ہی جب ترجمہ کیا تو نسألک العصمۃ، اسألو نسألو یہ صیغہ کون سا ہے؟ تو یہ موصوف اس کا ترجمہ کیا کرتا ہے، آپ خود ہی سماعت کیجئے۔ تو اس میں کیا لفظ ہے، نسألک العصمۃ، یا اللہ میں تجھ سے معصومیت کا سوال کرتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے معصومیت کا سوال کرتا ہوں۔ اب غور کیجئے، نسألو حروف عطین میں سے نون علامت مضارع اور پھر صیغہ جمع متکلم، کسی چیز کی خبر نہیں، نسألو کا ترجمہ کر رہا ہے اسألو والا، حالانکہ یہاں پر عصمت بمعنی حفاظت کے ہے کہ یا اللہ ہم تجھ سے حفاظت کا سوال کرتے ہیں۔ کس سے حفاظت کا سوال کرتے ہیں وہ ساری چیزیں آگے ذکر کر دی گئی ہیں، مگر اس جاہل مطلق و مرکب، بلکہ میں تو کہوں گا اجہل مطلق و مرکب، اس کی علمی قابلیت صلاحیت یہ ہے۔ اور پھر یہ تو یہ رہا قرآن مجید فرقان حمید کی جب یہ تلاوت کرتا ہے، مشہور و معروف آیا کریمہ ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ مگر اس موصوف کو، اس جاہل مطلق کو اور اس عقل و خرد سے پیدل انسان کو یہ مشہور و معروف آیا کریمہ بھی نہیں آتی، ذرا سماعت کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتنا من انفسہم یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سماعت فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، لفظ ہے آیاتی ہی اور اس نے پڑھا آیاتینا۔ اب ترجمہ اس کا کیا ہوگا؟ ترجمہ تو اب یہی کرے گا، آیاتینا میں نا ضمیر کون سی ہے اور آیاتی ہی میں ہی ضمیر کون سی ہے، اور یہ کس طرف لوٹ رہی ہے، یہ راجع کس طرف ہے، اس کا مرجع کون ہے؟ اگر یہ نا ضمیر مراد لیتا ہے تو پھر اس نا ضمیر کا مرجع کون ہوگا اور یہ کس کی طرف راجع ہوگی؟ اور اگر من آیاتی ہی تو اس کا مرجع کون ہوگا، یہ کس طرف راجع ہوگی؟ بالیقین یہاں پر واحد کی ضمیر ہے اور یہ راجع ہے رب ذوالجلال کی ذات کی طرف۔ تو جس کو قرآن کی مشہور و معروف آیا کریمہ پڑھنی نہ آتی ہو، جس کو واحد متکلم اور جمع متکلم کی صیغوں کا پتہ نہ ہو کہ ترجمہ میں نے کس کا کرنا ہے، جس کو اوہام اور ابہام کے فرق کا پتہ نہ ہو، وہ آج باتیں کرتا ہے علماء ربانیین کے خلاف، اور وہ مناظرے کے چیلنج کرتا ہے حضرت قبلہ امام جلالی محسن اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کی ذات کو اور حضرت قبلہ پیر مفتی غفران محمود سیالوی صاحب کی ذات کو،
میں صرف اتنے کہنا چاہتا ہوں کہ حنیف قریشی کہیں کسی مقام پر ایک دفعہ تیرا میرا ٹاکرا ہو، پھر میں تجھے بتاؤں گا جو تو نے بزام خیش پراپوگنڈا کر کے ایک مناظرہ جیتا اور اس پر تو نے جو گیدڑ ببکیاں ماری اور اب تک مرتا ہے کہ جی میرے اتنے مناظرے ہو گئے، میرے اتنی ڈپیٹس ہو گئی، میرے اتنے یہ ہو گئے وہ ہو گئے، تو بھول جائے گا 5 منٹ کے کلپ میں 50 میں غلطیاں تمہاری نکال سکتا ہوں، لفظی غلطیاں، اعرابی غلطیاں، عربی تو عربی رہی، جس بندے کو جس انسان کو اردو کا تلفظ صحیح نہیں آتا کہ لفظ بحث ہے یا کہ بحث ہے، ابو جہل ہے یا ابو جہل ہے، وہ باتیں کرتے ہیں علماء ربانیین کے لحاظ سے کہ بلا پیر صاحب ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کیجیے گا، آپ جس مردانگی، بے باکی اور جرت مندانہ کردار کے ساتھ مسئلہ کے حق کا اہل سنت و جماعت مسئلہ کے اعلی حضرت کا پرچار کر رہے ہیں، اسلام جرت پیش کرتے ہیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس جیسے شریروں کے شر سے آپ کو، علماء ربانیین کو، بالخصوص حضرت قبلہ امام جلالی زید شرفہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔